ہدایت النحو میں والعاقبۃ للمتقین کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ العاقبۃ کے معنی انجام کے ہیں، اور ترجمہ ہو جائے گا اور انجام متقیوں کے لیے، لیکن انجام اچھا بھی ہوتا ہے اور انجام برا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ لگے کہ انجام کون سا ہے؟ تو یہاں پر دو شکلیں بنی۔ پہلی شکل کہ الف لام یہاں عوض کے لیے ہے، مضاف کے عوض میں ہے، اور وہ مضاف دو طرح کے ہو سکتے ہیں، لفظ حسن یا خیر۔ اگر حسن کو مانے تو حسن العاقبۃ للمتقین، اور اگر خیر کو مانے تو خیر العاقبۃ للمتقین، اور دونوں کا ترجمہ ملا کر کے یہی ہوگا کہ بہترین انجام متقیوں کے لیے۔ یا پھر اگر یہاں الف لام کو مضاف لے کے عوض نہ مانے تو العاقبۃ کو موصوف مانے، اور جب موصوف ہے تو اس کی صفت کہاں گئی؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی صفت محذوف ہے، وہ ہے المحمودۃ۔ عبارت ہوگی والعاقبۃ المحمودۃ للمتقین۔ اس کا ترجمہ بھی قریب قریب ہی ہے کہ قابل تعریف انجام، بہترین انجام متقی حضرات کے لیے ہے۔ یہ کل آپ نے لکھا بھی ہے اور یاد بھی کیا ہوگا انشاءاللہ، امید تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہی ہوگا۔ دیکھیے متقی کسے کہتے ہیں، لکھ لیں آپ، متقی کس کو کہتے ہیں یہ آپ لکھ لیں۔ متقی کہتے ہیں جو شخص اللہ رب العزت کے خوف سے اللہ کے دیے ہوئے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے۔ نہیں لکھا جی؟ متقی، یا آپ کو میں نے جلالین شریف میں جو کل پڑھایا تھا بچوں کو، چاروں والوں کو، وہی بات آ گئی یہاں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ متقی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت سے یا اللہ رب العزت کی جہنم سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ کے دیے ہوئے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ اب جو اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور جو گناہوں سے نہیں بچتا وہ متقی ہو نہیں سکتا، متقی نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے لیے، متقی بننے کے لیے ضروری ہے یہ بات۔ نہیں لکھا جی؟ تو مطلب یہ بن گیا کہ خیر کا انجام، بہترین انجام، یہ متقیوں کو کل میدان محشر میں مل جائے گا، باقی سب محروم رہیں گے، بہترین انجام سے محروم رہیں گے۔ اس لیے متقی بنو، متقی پرہیزگار بنو، سمجھے جی آپ لوگ، متقی پرہیزگار بنو، بس یہ گزارش ہے ہماری۔ لکھے جی متقین، یہ متقن کی جمع ہے۔ متقن کی جمع ہے، متقن اسم فاعل کی جمع ہے۔ متقن اسم فاعل کی جمع ہے، باب افتعال سے ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے جی کہیں باب افتعال؟ بھول گئے؟ علم الصرف اولین کے اندر جو ابواب آئے ہیں بے حمزہ وصل کے 9 باب، ہاں اسی ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 9 بابوں میں سے باب 7 باب ہیں یا 9 باب ہیں؟ ہاں انہی میں سے باب افتعال ہے۔ لفیف مفروق ہے یہ کلمہ
لفیف مفروق ہے۔ اب یہ چیز یاد رہنی چاہیے آپ کو، ہم اس کو آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ لفیف مفروق کی کس کو کہتے ہیں جی بتائیو، جلدی بتاؤ، لفیف مفروق کس کو کہتے ہیں جلدی بتا دو۔ جس کلمے میں دو حرف علت جدا جدا ہو، یا جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ حرف علت ہو، بیچ والا حرف علت نہیں ہے لیکن فا اور لام شروع اور لاسٹ کا کلمہ حرف علت ہوں، دو حرف علت ہوں اور جدا جدا ہوں، اسے لفیف مفروق کہتے ہیں، لفیف مفروق۔ تو یہ جو ہے متقین اسم فاعل باب افتعال سے ہے، لفیف مفروق ہے۔ نہیں لکھا جی؟ متقی یہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، پرہیزگار کو کہتے ہیں، لیکن جو آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے کیا کرے، اللہ کے دیے ہوئے حکموں پر عمل اور اللہ کی منع کی چیزوں سے بچے۔ لکھا آپ نے؟ گلا خراب ہے کیا کرنا۔ آگے لکھیں، بعض حضرات نے متقی کی تعریف یہ کی ہے، بعض حضرات نے متقی کی تعریف یہ کی ہے، بعض حضرات نے متقی کی تعریف یہ کی ہے کہ جو اپنے نفس کو ان کاموں سے بچائے رکھے جن کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، جو اپنے نفس کو ان کاموں سے بچائے رکھے جن کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اس کا پہلے ترجمہ کریں آپ، والصلاة علی رسولہ، اور درود و سلام نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر، والصلاة علی رسولہ محمد، اور درود و سلام نازل ہو، درود نازل ہو، رحمت کاملہ کہہ سکتے ہیں آپ، والصلاة رحمت کاملہ نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر۔ دیکھیں خطبہ جو ہم نے پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یہ ہے خطبہ۔ اس خطبے کے دو حصے ہیں، ایک حمد پر مشتمل تھا جس کا بیان ہو چکا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یہ حمد پر مشتمل تھا۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور آپ کے تمام صحابہ پر درود پاک پر مشتمل ہے، دوسرا والا حصہ ہے۔ سمجھے جی؟ لکھا؟ اب ساری چیزیں لکھو نا، تھوڑا تھوڑا سا ذہن بھی لگانا شروع کرو۔ لکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا پڑھنا، درود پاک کے پڑھنے کا حکم اللہ نے
سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں دیا ہے. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 34. جی نہیں لکھا جی. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56. درود پاک کے پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 33 آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ہے. 56 سورۃ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 and ورس نمبر 56. چیپٹر اور ورس کہتے ہیں انگلش میں. چیپٹر سورت، ورس آیت. یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے غلط ہے، ورس کہنا صحیح ہے غلط ہے، الگ بحث ہے. فی الحال تو جو مشہور بات ہے وہ ذکر کر دی میں نے. درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرمایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو آیت یاد ہی ہوگی، یاد کر رکھی ہوگی بیان وغیرہ کے لیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ہے وہ آیت. بے شک اللہ تعالی درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود پڑھتے ہیں بلکہ استغفار کرتے ہیں. اور فرشتے استغفار، یہ بیان آئے گا کہ نسبت صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو کیا معنی ہے، بندوں کی طرف کی جائے تو کیا معنی ہے، یہ ساری باتیں آئیں گی. فی الحال چاہیں تو آیت نہ لکھیں، صرف اتنا لکھ لیں سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 میں درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. بس یہ ہے مین پوائنٹ آپ کا. اب اس میں یہ دیکھیں، آپ ایک مسئلہ لکھ لیں آپ ساتھ میں. مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں مومن کے لیے زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض عین ہے. یہ مسئلہ لکھیں آپ. زندگی میں، پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض عین ہے. ہاں، محفل کی بات نہیں چل رہی ابھی، محفل کا بیان دوسرا آئے گا. نمبر 2 پر، پہلے نمبر 1 پر لکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ، ہر مومن کے لیے ایک مرتبہ کم سے کم درود پاک پڑھنا فرض عین ہے. وجہ تو وہی ہے کہ کلام پاک میں حکم آیا ہے. نمبر 2 مسئلہ محفل کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور باقی ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا سنت اور مستحب ہے. سنت اور مستحب ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں آپ. اب کتنی مرتبہ دوسرا مسئلہ، محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو حضور کے نام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور بار بار نام آئے تو ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا سنت اور مستحب ہے. الفاظ اپنے ہوں آپ کے، بیان دے رہا ہوں، لکھو اپنے حساب سے. آگے لکھیں، صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں. صلاۃ کے لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے دعا کے ہیں، دعا کے آتے ہیں.
نہیں لکھ رہے جی؟ اور اصطلاحی معنی میں تفصیل یہ ہے، اور اصطلاحی معنی میں تفصیل یہ ہے، یا یوں کہہ لو، اور اصطلاح شرع میں، اصطلاح شرع شین را عین، اصطلاح شرع میں تفصیل یہ ہے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت بھیجنے کے معنی آتے ہیں، رحمت نازل کرنے کے معنی آتے ہیں۔ لکھا جی؟ تو اس کے معنی رحمت نازل کرنے کے آتے ہیں، تو اس کے معنی رحمت نازل کرنے کے آتے ہیں۔ یہ لکھ لیا؟ اور اگر اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو، اور اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو درود و سلام پڑھنے کے معنی آتے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اس کے معنی تسبیح و تحلیل کے آتے ہیں۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ پڑھنا، تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا۔ تو درود و سلام کے معنی آتے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت پرندوں کی طرف ہو، پرندوں کی طرف ہو، تھوڑا تیز لکھو جی، یہ بیان پورا کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے جلدی جلدی ہمیں۔ اور اگر اس کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد یا اس کے معنی تسبیح و تحلیل کے آتے ہیں۔ لکھا؟ اور اگر اس کی نسبت پرندوں کی طرف ہو تو اس کے معنی تسبیح و تحلیل کے آتے ہیں۔ اور لکھو، اور اگر اس کی نسبت، اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے معنی استغفار کے آتے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے معنی استغفار کے آتے ہیں۔ نہیں لکھ رہے جی؟ لکھ لیا؟ چلیے اچھا، کیا لکھ لیا تھا آپ نے؟